چلیے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آیات سے مراد کونی اور شرعی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود پر جتنی بھی چیزیں دلیل ہیں، کائنات میں جو بھی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں جن سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، ان سے پہچان کر بھی جان کر بھی نہ مانا. یعنی دل نے گواہی دی بھی کہ یہ سب کچھ کوئی بنانے والا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی طرف کان نہ دھرا. اور دوسری طرف آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو قرآن پاک میں موجود ہیں، شرعی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان سے تکبر کیا، استکبار برتا، یعنی ان پر ایمان نہ لائے. تکبر نام ہے غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنے کا اور حق کا انکار کرنے کا. تو بطر الحق سے کیا مراد ہے؟ حق کو نہ ماننا. جب حق سامنے آ جائے، سچائی سامنے آ جائے، دل گواہی دے، تو بھی انسان صرف ضد کا شکار ہو کے انا کا مسئلہ بنا کر حق کو جھٹلا دے. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اس کتاب کو مان لیا اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں. لیکن ذرا غور کیجئے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات کوئی شخص ہمیں ایسی بات کہتا ہے جو بالکل درست ہوتی ہے. مثلا ہمیں ہماری کوئی غلطی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے یا یہ خامی ہے، یا کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے اور وہ نصیحت بالکل درست ہوتی ہے اور ہم جانتے ہوتے ہیں کہ وہ خامی ہمارے اندر موجود ہے، ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن سوچئے کہ ایسے تمام مواقع پر ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم سننے کو تیار ہوتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ اگر کسی کی طرف سے آئی ہوئی درست اور سچی اور حقیقت پر مبنی بات ہم نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت کس چیز کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں؟ تکبر کا. تکبر نام ہے حق کے انکار کا، کہ ایک بات جو بالکل درست ہے، سچی ہے، آپ سے کہی جا رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ نہ مانیں، محض اس لیے کہ آپ کی مرضی نہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا. آپ ایک دفعہ نہ کر چکے ہیں، اب آپ کی انا کا مسئلہ ہے کہ اپنی نہ کو ہاں میں کیسے بدلے. اسی چیز کا نام تکبر ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی اللہ کی بات سنا کر، اللہ کا حکم سنا کر ہمیں نصیحت کرے تو پھر وہ آیات کے انکار میں بھی شامل ہو جاتا ہے. آیات سے استکبار اسی چیز کا نام ہے. تو ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، تو دو کام ہیں یہاں. ایک تو ہے آیات کو جھٹلانا اور دوسرا ہے ان سے تکبر برتنا، ان کو اہمیت نہ دینا. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ لا تفتح، نہ کھولے جائیں گے، فتح سے فتح کھولنا، لہم ان کے لیے، ابواب باب کی جمع دروازے، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے، السمائی آسمان کے. آسمان کے دروازے کھلتے ہیں 3 مواقع پر جو ہمیں معلوم ہے، اور اس سے زیادہ اللہ کو پتا ہے. نمبر 1، جب انسان کوئی دعا کرتا ہے تو جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے لیے ایک طرح سے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ 7ویں آسمان تک جا پہنچتی. مطلب یہ کہ جب وہ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک آسمان کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور وہ عین اوپر تک چلی جاتی. دوسرا موقع ہوتا ہے عمل صالح کا،
کہ نیک اعمال اور نیک کلمات اور اللہ کا ذکر وہ بھی اوپر اٹھتا ہے اور اس کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں. اس کے لیے دلیل ہے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے. یعنی انسان اگر باعمل ہو تو اس کے منہ سے جو اچھی بات نکلتی ہے، خواہ وہ اللہ کا ذکر ہے یا کسی کو نصیحت ہے یا قرآن کا پڑھنا ہے، تو وہ نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور وہ قبول ہو جاتا ہے. تیسری چیز ہے نیک لوگوں کی روحیں. جب وہ آسمان پہ پہنچتی ہیں تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. اس کے برعکس گندی روحیں، منکرین کی روحیں، گناہگاروں کی روحیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی روحوں کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا یا ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ وہ سجین میں پھینک دی جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ ایک تفصیلی حدیث اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. قبر کا بیان نمبر 17 ہے، بک نمبر 17 ہے اور پیج نمبر 97. یہ ہوم ورک نہیں کیا آپ نے، یہ اس میں مزید دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف. 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف. اس حالت میں اس جسم سے نکل کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں. یعنی آپس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے دو، کیونکہ اس جسم سے، اس روح سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ فرشتے اس کو سونگھنا چاہتے ہیں. اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں، یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے. فرشتے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ لانے والے فرشتے اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ یعنی علیین میں لے آتے ہیں. جب روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی جو اس سے پہلے نیک لوگ مر کے جا چکے ہیں وہ بھی وہاں جمع ہیں، وہ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنی تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کے ملنے پہ ہو سکتی ہے. کیونکہ نیک لوگ جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خواہ ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ اور فرق ہو. لہذا جب کوئی نیک شخص مرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں، فلاں آدمی کس حال میں ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں یا جاننے والوں کے بارے میں. پھر وہ آپس میں کہتی ہیں، اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب اور آلام میں مبتلا تھا. کیونکہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. دنیا میں مومن کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ایک کے بعد ایک مشکل اور غم آتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا متوال الحزن، کہ آپ پر پے در پے غم آتے رہتے تھے. سستانے کے بعد یعنی ذرا آرام کرنے کے بعد وہ روح جواب دیتی ہے، کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے. جس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں، وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے، یعنی ہم تک نہیں پہنچا، وہ کہیں اور پہنچا دیا گیا ہے. کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے غمزدہ اور مغضوب روح، یعنی غضب کی ہوئی، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف. کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر غلیظ بو آتی ہے جس قدر کسی مردار سے غلیظ بو آتی ہے. فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے کی طرف آتے ہیں تو زمین کے محافظ فرشتے کہتے ہیں، کس قدر گندی بو ہے.
یہ جیسے فرشتے اگلی زمین کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے ایسے ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کی معین جگہ یعنی سجین میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں اسے کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل آ۔ اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اچھا سا کفن ہوتا ہے، اور جب روح لے کے جاتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ اصل آیت کے ساتھ جو حصہ جا رہا ہے اس حدیث کا، طویل حدیث کے مختصر الفاظ پڑھوں گی کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے۔ جواب میں کہا جاتا ہے اس پاک روح کے لیے خوش آمدید یعنی ویلکم، یہ پاک جسم میں تھی۔ اور پھر وہ ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے مسلسل اس کو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اس کے برعکس جب برا شخص مرتا ہے تو فرشتے اس کی روح بھی آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ جب پوچھا جاتا کون ہے تو پھر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خبیث روح ہے، لہذا فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے کہ مکذبین اور مستکبرین کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی نہ ان کے عمل اوپر چڑھتے ہیں اور نہ ہی ان کی روحیں، ان کی روحوں کے لیے مقام علیین نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس سجین ہے۔ ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ کہ یلج داخل ہو جائے۔ ولج یلج ولوج کہتے ہیں تنگ جگہ داخل ہونے کو۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ یلج الجمل فی سم الخیاط، داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ سم کہتے ہیں سوراخ کو، سوئی کا ناکا، اسی سے لفظ مسام بھی نکلا ہے۔ یہ جو جسم پہ پورز ہوتے ہیں سکن میں، تو وہ بھی مسام کہلاتے ہیں، سم ہے، کیونکہ یہ آپ اگر غور کریں اپنے ہاتھ پر یا اپنی سکن پر تو یہ بالکل ایسے ہی لگتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ڈاٹ ڈاٹ۔ تو سم۔ الخیاط، خیاط کہتے ہیں سوئی کو، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، خیط دھاگا ہے اور خیاط سوئی ہے، اور خیاط کہتے ہیں درزی کو۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گی۔ سوئی کا نیڈل کا جو چھوٹا سا سوراخ ہے اس سے جب تک پورا اونٹ نہیں گزرے گا یہ جنت میں نہیں جا سکتے، تو وہ تو کبھی گزر سکتا ہی نہیں۔ دھاگا گزرنا مشکل ہوتا ہے، اونٹ کیسے گزر سکتا ہے؟ یعنی بالکل محال، مستحیل، مشکل بات ہے، کیونکہ نمبر ایک اللہ پر وہ ایمان ہی نہیں لائے، اللہ کے وجود کو جھٹلا دیا، اللہ کی باتوں کو۔ نمبر دو کہ ان کے سامنے حق پیش کیا گیا، سچی بات رکھی گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، المجرمین، مجرموں کو۔ مجرم کا لفظ جرم سے ہے، ہر طرح کے فساد اور خرابی کے لیے جرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان مجرموں کے لیے جزا کیا ہے پھر؟ لہم، ان کے لیے ہے، من جہنم، جہنم میں سے، مہادن، بچھونا۔ مہاد کا لفظ مہد سے نکلا ہے۔ مہد بچھونے، بستر یا پنگھوڑے کے لیے یا گہوارے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مہاد خاص طور پر وہ جگہ جہاں انسان سوتا ہے، یعنی بیڈ، بستر۔ وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے اوپر سے، غواش، اڑنا ہوگا۔ غواش غاشیت ان کی جمع ہے، غاشیہ، غشی کہتے ہیں ڈھانپنے کو،
کہاں پڑھا آپ نے؟ غشاوتن، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ غشاوہ کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو۔ پردہ کیسی چیز ہوتی ہے؟ جو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے اوپر اوڑھنے والی چیز، مہاد ہے نیچے بچھانے والی چیز، یعنی سوتے وقت انسان کا بستر دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہے وہ چیز جو نیچے بچھائی جاتی ہے اور ایک ہے وہ جو اوپر اوڑھی جاتی۔ تو غواش ہے اوپر لینے والی چیز، یعنی لحاف یا رضائی یا چادر جو بھی ہو، اور مہاد ہے نیچے سپریڈ کرنے والی۔ تو ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا اور جہنم ہی اوڑھنا ہوگا۔ اور یہ جو غواش کا لفظ ہے یہ بہت ہی دہلا دینے والا لفظ ہے، کیونکہ آگ کے شعلے چادر کی طرح یا چھتری کی طرح یا امبریلا کی طرح ان پر اس طرح چھائے ہوئے ہوں گے کہ وہ بیچ میں سے نظر بھی نہیں آئیں گے، جیسے انسان رضائی کے اندر سے نظر نہیں آتا۔ کوئی شخص کپڑا اوڑھ کے سویا ہوا ہو تو آپ کو اس کی شکل دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح ان متکبرین کو جہنم میں ایسی جگہ جھونکا جائے گا کہ نیچے بھی آگ کی تہ ہوگی اور اوپر بھی ہوگی، اور یہ ڈھانپے ہوئے ہوں گے اور گویا یہ اس کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے چاروں طرف سے، کہیں سے ان کو کچھ دکھائی نہ دے گا۔ سورۃ الہمزہ آیت 8 میں آتا ہے انہا علیہم مؤصدہ، کہ وہ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ التوبہ آیت 49 میں آتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہوگی، یعنی چاروں طرف سے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیے ہوئے ہوگی۔ سورۃ الزمر آیت 16 میں آتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ان کے اوپر آگ کی چھتریاں چھائی ہوئی ہوں گی، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کی چھتریاں چھائی ہوئی ہوں گی۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آنکھوں سے انسان اگر کسی تکلیف میں ہو اور اسے کوئی اچھا سین ہی نظر آ جائے تو بھی وہ کچھ بہل جاتا ہے، کوئی اس کا دھیان بٹ جاتا ہے، لیکن اگر لیٹنا چاہیں تو نیچے آگ، کچھ اوپر سے بچنے کے لیے اوڑھنا چاہیں تو وہ بھی آگ کی، اور اگر دیکھیں تو بھی آنکھوں کو آگ ہی آگ دکھائی دے، یعنی پھر کہیں بھی راحت اور چین اور سکون نہیں۔ یہ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ ظالم جو ظلم کرتے ہیں، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کمی کرنے کو، اللہ کے حق میں کمی کرنا یا بندوں کے حق میں کمی کرنا۔ یعنی جو انسان اللہ کی بات نہ سنے، نہ مانے، نہ جھکے اس کے آگے، جسے بندوں پہ ترس نہ آئے، ان کا حق نہ پہچانے، پھر ایسے لوگوں کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت 254 میں کافروں کو ظالم کہا گیا، والکافرون هم الظالمون، کہ انکار کرنے والے ہی دراصل ظالم ہیں۔ اس کے برعکس والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسن، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق۔ وسع کہتے ہیں طاقت کو، بغیر کسی تنگی اور دشواری کے، یعنی انسان کی وہ طاقت یا وہ ہمت یا وہ اس کا سٹیمنا جس سے وہ سہولت میں کام کر سکے عام حالات میں۔ ایک ہوتا ہے تنگی تکلیف کے وقت انسان کی طاقت جو عام حالات کی طاقت سے زیادہ ہوتی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ خوف زدہ ہیں تو آپ کے منہ سے جو آواز نکلے گی اس کا والیوم کتنا ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا، بہت چیخ کے، یعنی بہت تیز ہوگا، جو عام حالات میں شاید ہی آپ کبھی ایسی چیخ مارے، اور اچانک ہوتا نا ری ایکشن آپ کا۔
اسی طرح اگر آپ سے کوئی کام نہیں اور آپ بالکل بے ہمت ہو رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کمزوری آپ کو محسوس ہو رہی ہے، لیکن یکایک کوئی شخص گر رہا ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی کمزوری، بخار، بھوک، ہر چیز بھول کے ایک دم آپ کے اندر ایکسٹراڈنری کچھ اسٹیمنا سا یا کچھ طاقت آ جاتی ہے. یہاں مراد وہ طاقت نہیں ہے جو غیر معمولی حالات میں ہوتی، وہ طاقت ہوتی ہے جو عام حالات میں انسان کے اندر ہوتی ہے، یعنی نارملی جو ہمارے اندر روزمرہ زندگی میں کاموں کے لیے جو اسٹیمنا یا ہمت، حوصلہ ہوتا ہے. فرمایا کہ ہم نے جو بھی احکامات لوگوں کو دیے ہیں، جو بھی کرنے کے کام ان کو بتائے ہیں، وہ دراصل ایسے ہیں کہ جو ان کی استطاعت میں ہیں، جو ان کی وسعت میں ہیں. ہم نے لوگوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ان کے بس سے باہر ہو. مثلاً آپ دیکھیے کہ نماز میں ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کے. یہ نہیں کہا گیا کہ جو نہیں بھی کھڑا ہو سکتا یا جس کے پاؤں نہیں ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، نہیں نماز نہیں ہوگی، کھڑے ہی ہو جاؤ. نہیں، کوئی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھنے کا. تو یہی ہے اللہ وسعہا. اسی طرح آپ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے مال میں، یہ نہیں کہا کہ آدھا مال دے دو، چوتھائی مال دے دو. اتنا کہا جو ہماری وسعت میں ہے، جو ہم آسانی سے دے سکتے ہیں. اسی طرح حج استطاعت کے ساتھ ہے، ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، ہر سال فرض نہیں ہے. اسی طرح روزہ بیمار اور مسافر کے لیے کیا ہے؟ چھوڑ دے. یہی معنی ہے وسعت کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہ کرو کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری مرضی نہیں ہے. وہ معنی نہیں اس کا بنتا. وسع کا مطلب ہے کہ جو نارملی عام حالات میں انسان کر سکتا ہے، اور اگر ایک لیول پہ نہیں کر سکتا تو اس سے کم درجے پر جو کر سکتا ہے وہ کر لے، کیونکہ مختلف درجے رکھے گئے ہیں ہر ایک کے، کیونکہ ہر ایک کو ہر چیز ہر حال میں سوٹ نہیں کرتی. تو اس مناسبت سے اللہ نے رعایت رکھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو نے ایسا دین بھیجا تھا جو میرے تو بس میں نہیں تھا اس پر عمل کرنا. نہیں، اللہ نے ایسا دین دیا ہے ہمیں جس پر عمل کرنا ہمارے بس اور طاقت میں ہے. ہمارے لیے مشکل نہیں، مشکل ہمارے نفس کے اندر ہے، رکاوٹیں اپنے اندر ہیں، اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ انا کی ہے، تکبر کی ہے، اور منمانی کرنے کی ہے، اپنی مرضی سے جینے کی ہے، خواہشات کے اتباع کی ہے. اولئک یہی لوگ اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کون؟ جو ایمان لا کر پھر عمل بھی اچھے کریں، اور وہ تمام عمل اور وہ تمام ذمہ داریاں اور پابندیاں جو اللہ نے عائد کی ان کو نبھائیں، کیونکہ ان کا نبھانا ان کے بس میں ہے. ایسے لوگ جو جنت میں ہوں گے ان کے لیے فرمایا وَنَزَعْنَا اور ہم کھینچ لیں گے. نزع کہتے ہیں کھینچنے کو. اور ہم کھینچ لیں گے ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہوگا. صدور صدر کی جمع ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں، اور سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل. اور دل کیا ہے؟ انسان کی خواہشات اور سوچوں کا مرکز. وَنَزَعْنَا اور ہم نکال لیں گے ما فی صدورہم جو بھی ان کے سینوں میں ہوگا، دلوں میں ہوگا. کیا؟ من غل، غل میں سے. غل کہتے ہیں چھپی ہوئی عداوت کو، قلبی عداوت کو، دل کے اندر پائی جانے والی حقد، حسد، عداوت جو عموماً ظاہر نہیں کی جاتی. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے درمیان اختلافات یا اونچ نیچ باہم ہو جایا کرتی ہے، اور بعض اختلافات تو دشمنی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں اور مخالفتوں میں بدل جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جان لینے پہ پھر لوگ تل جاتے ہیں. لیکن بعض اختلافات محض دل کی حد تک رہتے ہیں، اور انسان زبان سے یا عمل سے یا رویے سے اس کا اظہار نہیں کرتا.
اس میں بعض اوقات کوئی وجہ ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی، کوئی خاص وجہ نہیں بھی ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں، ان کے ساتھ آپ رہ کے خوشی نہیں ہوتے، مزاج نہیں ملتے، یا کوئی بھی وجہ۔ بعض لوگوں کے ساتھ انسان کو حسد ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے کہ اگر ان کے اپنے پاس کوئی نعمت نہ ہو تو کسی دوسرے کی وہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے، وہ کنٹرول کریں بھی تو پلٹ پلٹ کے وہ چیز اٹھ کے آتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں، لیکن وہ زبان سے کہتا بھی نہیں۔ اور اس کا عام طور پر آپ مظاہرہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات اگر کسی کو اللہ کی کوئی نعمت نصیب ہو تو اس وقت کچھ لوگ تو بہت دل سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مجبوراً، مجبوری کے مارے، محض دکھانے کو، یا یہ کہ یعنی دل میں بالکل کچھ اور ہے لیکن ظاہر میں کچھ اور، دل میں ساری وہ چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے، خوش نہیں ہے لیکن بس رسم دنیا نبھانے کو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، حقیقی خوشی انہیں نہیں ہوتی دوسرے کے کسی بھی کامیابی پہ یا نعمت پہ یا خیر اور بھلائی پہ۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ کو تو پتا ہے، بندوں کو تو نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کس بندے کے دل میں کس کے لیے کیا ہے۔ اب مثلا دو لوگ ہیں، دونوں ہی بڑے نیک ہیں، اچھے ہیں، اپنی اپنی جگہ انڈیپینڈنٹلی بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی خوب پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں اور خیر کے کاموں میں بھاگ رہے ہیں، مگر انسان ہے انسان، اور انسان ہونے کے ناطے جو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں ساتھ، اس کی وجہ سے آپس میں تعلقات کچھ بہت اچھے نہیں۔ اور ایسا بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایک مقصد کے لیے نکلتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپس میں دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر انسان کوشش کر کے ان چیزوں کو نکالتا رہے اور پھر بھی وہ مجبور ہو نہ نکلے، تو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت میں جانے سے پہلے ان چیزوں سے انسان کو پاک کر دیں گے، تاکہ جنت میں سب لوگ صرف خوشی سے رہیں، کوئی کسی کی نعمت پر حسد نہ کرے، اور کوئی کسی سے ناراض ہو کر نہ رہے، اور کوئی کسی سے نفرت نہ کرے، اور کوئی کسی سے دلی طور پہ دور نہ ہو، کیونکہ اصل قربت دل کی قربت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی ہوتے مگر آپ کے دل کے قریب ہوتے، اور بعض لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ آپ سے دور ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیں گے، من غل، ہر قسم کے غل سے۔ اور اس آیت کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مومنوں کو دوزخ سے الگ کر لیا جائے گا، یعنی پل صراط سے جب لوگ پار ہو کے آگے پہنچیں گے تو مومنوں کو دوزخ سے الگ کر لیا جائے گا، پھر دوزخ اور جنت کے درمیانی پل پر روک لیا جائے گا، جس پل کو کیا کہتے ہیں؟ قنطرہ۔ یہ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی، قیامت کا بیان جو ہے، اس کا آپ دیکھیے پیج نمبر ہے 257، قنطرہ۔ پل صراط سلامتی سے عبور کرنے والے اہل ایمان کو قنطرہ پر روک لیا جائے گا۔ قنطرہ عربی میں پل کو کہتے ہیں۔ ان کی باہمی ناراضگیاں اور گلے شکوے دور کیے جائیں گے، تب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ جنت میں باہم گھل مل کے رہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پار کرنے کے بعد مومنوں کو جنت اور جہنم کے درمیان قنطرہ پہ روک لیا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پہ جو ظلم اور زیادتی کی ہوگی، آپ دیکھیں نا، کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی، اس کا بدلہ دلایا جائے گا، کیونکہ فیصلے کا دن ہے، عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ پہلا تعارف اس دن کا کیا ہے؟ یوم الدین ہے، وہ تو بدلہ تو دلوایا ہی جائے گا، ہر ایک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی وہ پوری کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ ایسا ہے وہ دن۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کر لیں، جیسے چاہیں کریں، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں، قیامت کے دن سب حساب برابر کیے جائیں گے۔
تو کنترا جو ہے یا تو پل صراط کا آخری حصہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی الگ پل ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال صحیح حدیث سے اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے اور یہ بات برحق ہے کہ یہ عمل کہاں پر ہوگا۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب سب لوگ صاف ستھرے ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ دنیا میں ان کو جتنا اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا اس سے زیادہ وہ اپنے جنتی مکان کے راستے سے واقف ہوں گے، یعنی جو ہی جنت میں داخل ہوں گے تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا اور کسی کو پکڑ کے لے جانا نہیں پڑے گا، وہ اس طرح خود بخود اپنی جگہ پہ جا پہنچیں گے کہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم اسی جگہ کے لائق تھے۔ یہ جو بھی درجہ ہوگا، جنت میں 100 درجے نا، جو بھی ان کا مقام یا درجہ ہوگا ان کو سب پتا ہوگا۔ اور دنیا میں انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اور کس چیز کے لائق اور کس چیز کے قابل ہے، کیا اس کی قربانیاں ہیں اور کس درجے کا وہ عمل کر رہا ہے۔ پھر فرمایا تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور اس وقت کو کیا کہیں گے؟ خوشی کے مارے کہیں گے الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، الذی جس نے ہدانا لہذا ہماری رہنمائی کی اس چیز کی طرف، اس جنت کی طرف، اس مقام کی طرف۔ یہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اور ہمیں بتایا اور یہاں تک پہنچنے کے طریقے سکھائے۔ وما کننا لنہتدی، اور نہ تھے ہم ہدایت پانے والے، ہم خود نہیں یہ راستہ پا سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ یعنی اپنے اعمال کا کریڈٹ خود نہیں لیں گے کہ ہم نے یہ راستہ تلاش کیا یا ہم بڑے اچھے اچھے کارنامے کر کے یہاں پہنچے، بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ ہی نے ہمیں عطا کیا، اللہ ہی نے یہ راستہ دکھایا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق لے کر، بالکل سچی باتیں لے کر آئے تھے، تو ہم نے ان کی سچائی کو تسلیم کر لیا، مان لیا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی سچی بات ماننے میں۔ ونودو، اور وہ پکارے جائیں گے۔ نودو کا لفظ کس سے ہے؟ ندا سے، آواز سے۔ ان کو آواز دی جائے گی، ان کے تلکم الجنہ، یہ جنت، اورثتموہا، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اگرچہ انسان اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے جنت میں جا سکے گا، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کے اعمال کی جو قدردانی ہوگی اور جو شکر گزاری ہوگی، یہاں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی ان کے اعمال کی قدر فرمائیں گے کہ تم چونکہ اچھے اچھے کام کرتے رہے اس لیے تمہیں یہ جنت عطا کی گئی، جیسے کسی کو کوئی ورثہ یا وراثت بغیر کسی معاوضے کے مفت میں دے دیا جاتا ہے۔ یعنی جنت جتنی بڑی چیز ہے اس کے لیے تو اگر ساری زندگی بھی کوئی سجدے میں پڑا رہے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ جو اپنے عمل سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا، کوئی بھی نہیں لے سکتا، اس کے لیے اللہ کا فضل اور رحمت چاہیے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت، وسعت اور طاقت کے مطابق اچھے سے اچھے کام کرتا رہے، یہ شرط ہے اس کے لیے کہ اچھا کرو وہاں جانے کے لیے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے جو اچھا کر لیا تو اس کی وجہ سے اس نے اس کو خرید لیا یا اس کے بدلے میں اس کو ملو، بدلہ نہیں ہے وہ، کیونکہ اتنی کرنسی کسی پاس ہے ہی نہیں کہ وہ لے سکے، وہ تو محض اللہ کا انعام اور تحفہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرے۔ اب یہ جو بات ہے کہ
ان کو وارث بنا دیا گیا. تو دو چیزیں وراثت میں. ایک تو یہ کہ وراثت انسان کو بغیر کسی محنت اور بغیر کسی معاوضے کے ملتی ہے. یعنی ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے مال میں اولاد جو ہے وہ وارث ہو جاتی. تو اسی طرح مرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالی جنت بغیر کسی معاوضے کے دیں گے. معاوضے سے مراد یہاں کیا ہے کہ ان کے عمل کے بدلے میں نہیں بلکہ فضل سے دیں گے. ایک طرح سے مفت ہوگی وہ اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے. اور دوسری طرف جیسے یہ کہا گیا نا کہ ذالک الفضل من اللہ، جنت کیا ہوگی؟ اللہ کا فضل ہوگی. سورۃ النساء 175 میں آتا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، کہ اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے گا. لوگوں نے پوچھا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ فرمایا وَلَا أَنَا، میں بھی نہیں. إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے. اور جنت کے بارے میں بارہا پیچھے میں آپ کو ایک حدیث سنا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت سے کیا کہتے ہیں؟ انتی رحمتی، تو کیا ہے؟ میری رحمت ہے، تیرے ساتھ میں اپنے اچھے بندوں پر اپنا رحم کروں گا. تو جنت سراسر اللہ کی رحمت اور فضل ہے. اب یہ جو وراثت کی بات ہے اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تھا جو سب کے کیا ہیں؟ باپ. اب پھر وہاں سے ان کو نکلنا پڑا. دنیا میں آ کے شیطان نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح انسان اس مقام پہ نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ کچھ لوگ اپنے باپ کی وراثت کو جا کے پا لیں گے. اس معنی میں بھی وراثت ہے. پھر یہ بھی ہے، بہقی کی ایک روایت میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں. ہر شخص کے دو گھر ہیں، ایک دوزخ میں اور ایک جنت میں. اگر کوئی شخص مر کے دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کے جنت والے گھر کے وارث بن جاتے ہیں، یعنی وہ لے جاتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک گھر یہاں ہے ایک یہاں ہے. اگر کوئی شخص اس میں چلا گیا تو اس میں تو نہیں جا سکتا. اب وہ جو دوسرا گھر تھا وہ کدھر گیا؟ وہ جو وہاں پہنچے انہوں نے لے لیا، وہ اس کے وارث بن گئے. ایک جنت میں ہوگا ایک دوزخ میں. اور یہ اس حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر انسان کو دونوں جگہیں دکھائی جاتی ہیں. اور اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ اگر نیک ہوتا ہے تو اسے جہنم بھی دکھائی جاتی کہ وہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا، اگر تم اچھے کام نہ کرتے تو آج تم وہاں ہوتے. اور اسی طرح جو کافر ہوتا ہے یا گناہگار شخص ہوتا ہے اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھائے. اللہ نے وہ تمہاری جگہ رکھی تھی، اگر تم اچھا کرتے تو تمہیں وہ ملتی، لیکن تم وہ کھو بیٹھے. تو ہر شخص کے دو گھر ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں. جب کوئی شخص جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کا جہنم والا گھر جہنمی جا کے لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو جنت والا گھر اس کا جو جنت میں داخل ہوں گے وہ لے جائیں گے. تو بالکل ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا اور پاکستان کی جو مائگریشن ہوئی تھی، جب پاکستان بنا تھا تو کچھ لوگ ادھر سے گھر چھوڑ کے ادھر چلے گئے اور وہ ادھر سے چھوڑ کے ادھر آ گئے. تو کیا ہوا تھا پھر؟ جو یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہ نئے آنے والے انہوں نے ان پہ قبضہ کر لیا، یہ کلیم کر لیا، اور جو وہاں گئے تھے تو وہاں جو خالی گھر دیکھے وہ ادھر سے جانے والوں کو مل گئے. بس یہی حساب ہے. جو جنت میں ان کا پلاٹ تھا نا وہ جنتیوں کو مل جائے گا، وہ تو جہنم میں چلا گیا، اور ادھر جو اس کی جگہ تھی اس کے حصے کی وہ دوسروں کو مل جائے گی. ریزرو ہیں، دو جگہ ہیں ہر ایک کی، یعنی ہر انسان کے لیے ایک جنت میں جگہ رکھی ہوئی ہے اور ایک جہنم میں. اب جو جہنم میں چلا جاتا ہے اس کی جو جنت والی جگہ ہے وہ تو خالی رہ گئی، اب اس کو کوئی اور کلیم کر لے گا، کوئی اور اس میں چلا جائے گا. ملنا تو ایک ہی ہے نا، دو تھوڑی ملیں گے. ایک وقت میں کوئی جنت اور جہنم دونوں جگہوں تو نہیں رہ سکتا، ایک ہی میں رہے گا. اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کس گھر کے لیے کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، لگتا ہے حساب میں کمزور ہیں آپ مجھ سے بھی زیادہ.
اب ہر ایک کس گھر کے لیے کوشش کرتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جنت اور جہنم کیا ایک چٹیل میدان ہے. جب کوئی شخص ذکر کرتا ہے اللہ کا تو اس کے لیے جنت میں پودے لگتے ہیں, جنت کے درخت اس کے لیے اگائے جاتے ہیں, جنت کی نعمتیں اس کے لیے تیار ہوتی ہیں. اور ویسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ قد افلح المؤمنون کے آخر میں کہ فلاح پا گئے وہ مومن جن کی کچھ صفات بیان کی گئی, اور آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون, کہ یہ لوگ جنت کے وارث بن جائیں گے جو فردوس کو ورثے میں پائیں گے. اور ورثہ جب لفظ آئے مال مفت اور جہنمیوں کی چھوڑی ہوئی جگہ اور آدم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی وراثت, ان سب معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. یہ مختلف اینگل اس لیے آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ جب آیات آئیں تو آپ کا امیجنیشن وسیع طور پر بہتر طور پہ کام کر سکے. تلکم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون, یہ اس وجہ سے تمہیں وراثت ملی کہ تم عمل کرتے تھے. پھر جنت کے اندر کئی جگہ ہوں گی, وہ جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے نا کہ جنتان کا لفظ آتا ہے, پھر جنت کے اندر اور مزید جگہ ہوگی. بہرحال اس آیت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے, پہلی بات یہ کہ جنت میں جانے والوں کے سینے ہر میل کچیل, بغض, حسد, حقد, بدگمانیوں اور غلط فہمیوں سے پاک ہوں گے, پاک کر دیے جائیں گے. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص جنت میں جانے کا شوقین ہے تو اسے سب سے زیادہ توجہ اپنے اندر کی طرف رکھنی چاہیے, اپنے دل کی صفائی کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم زیادہ توجہ ظاہر کی طرف دیتے ہیں کیونکہ وہ سب کو نظر آتا ہے نا, تو ہمیں لوگوں کا بھی خوف ہوتا ہے, تو لوگوں کے خوف سے بھی ہم اچھے بنتے رہتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا. اس لیے بعض اوقات کچھ کام کرنے کو نہ بھی دل چاہے تو اوروں کے ڈر سے کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے اللہ کا ڈر دل میں ہو یا نہ ہو. لیکن اندر تو ہمارا کوئی دیکھتا نہیں, اس لیے اس کے بارے میں عموماً غافل رہتے. بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے گھر میں وہ جگہیں جو لوگوں کے سامنے آتی ہیں وہ تو خوب صاف کرتے ہیں, اور وہ جگہ جو کسی کے سامنے نہیں ہوتی ان کو جیسے تیسے رکھتے ہیں. یہ بھی جو طرز زندگی ہے نا, طریقہ زندگی, اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خیر, اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم ظاہری اعمال پر بھی توجہ دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر پہ ہمیشہ نظر رکھیں, اور وہ صرف آپ خود رکھ سکتے ہیں. جو ظاہری اعمال ہے اس پہ تو دوسرے بھی رکھ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو بتا دیں گے اگر آپ کو اپنی باہر کی خرابی نہ بھی نظر آئی, لیکن اندر کی خرابی کون دیکھے گا, تو آپ کو خود ہی دیکھنی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک لمٹ ہے, اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہو گئی تو تھوڑا بہت میل کچیل جو اسے صاف کر دیا جائے, لیکن اگر وہ میل کچیل زیادہ ہوا تو وہ نیکیاں جو ہے وہ اس کے اوپر پوری صفائی نہیں ہو سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اہل جنت جو ہے وہ جنت میں انتہائی خوش اور انتہائی سکون کے ساتھ رہیں گے. اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے جب لوگ آپس میں صاف دلوں کے ساتھ رہتے ہیں اور دلوں کو صاف کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور بغض اور حسد نہیں رکھتے. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے جو اپنے لیے اس عمل کو چوز کر لے. کیوں؟ اب دیکھیے کہ مثلا اگر میں نے اپنا دل کسی کے خلاف حسد, بغض وغیرہ سے صاف رکھا ہوا ہے تو اس سے مزہ کون اٹھا رہا ہے؟ میں خود. یعنی بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں فلاں کی زیادتی تو میں بھول ہی نہیں سکتی, اور فلاں کا جرم اور قصور تو میں معاف ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نہ کریں, لیکن اس کی تکلیف کون اٹھا رہا ہے معاف نہ کرنے کی؟ خود اذیت میں, خود تکلیف میں, خود پریشانی میں, اپنے لیے خود جمع کی ہوئی ہے وہ چیز. اور اس کا حل کیا ہے؟ نکال دیں, دوسرے سے بات کر لیں, کمیونیکیشن کریں. اگر آپ کو کسی سے بھی کوئی شکایت ہے تو آپ اس سے دوبارہ پلٹ کے پوچھ لیں بھی کیا مسئلہ ہے, تاکہ دل ہلکا ہو. تو دلوں کا ہلکا کرنا, اور وہ لوگ جو باہم کسی بھی گھرانے میں یا
کہیں پر بھی جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام کی جگہ ہے جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کمی بیشی کو معاف کر دیتے ہیں، اس جگہ میں جو برکت اور جو خوشی ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں نہیں ہو سکتی، خواہ آپ کسی 7 اسٹار ہوٹل میں جا کے کیوں نہ رہیں، کہیں بھی نہیں وہ آپ کو ملے گی چیز جو آپ کو ایک جھونپڑی میں مل سکتی ہے اگر دل جڑے ہوئے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ادب، احترام، محبت اور دوسرے کا حق پہچاننا ہے، بڑے چھوٹوں پہ رحم کرنے والے اور چھوٹے بڑوں کی عزت کرنے والے. تو دنیا کی زندگی بھی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہو جاتی ہے اگر انسان انسانوں کے حقوق پہچانے. غل جو ہے لفظ وہی روٹ ایک ہی ہے، غل اور غل کا روٹ ایک ہی ہے. غین لام لام بیڑیوں اور زنجیروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، توق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اغلال. اور دیکھا جائے تو یہ جو غل ہے، حسد اور کینہ وغیرہ، یہ بھی کیا ہے؟ بیڑیاں ہیں دلوں کی مانوی طور پر. غل جو ہے وہ حسی توق کے لیے آتا ہے، لیکن غل جو ہے وہ اندر کی ایسی کیفیت ہے جس کو دل کی تنگی سے بھی تعبیر کیا گیا. اور دل کی تنگی کیا ہوتا ہے کہ انسان اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا اور جلتا رہتا ہے، اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے اندر خود اپنے دل کو توق پہنایا ہوا ہے. اور جب انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو وہ دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس سے پھر چہرہ بھی کھل جاتا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو، آگ والوں کو. اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں وہ آیات جس میں جنت اور جہنم والوں کی باہم کمیونیکیشن کا ذکر آتا ہے. کمیونیکیشن کے اس دور میں ان آیات کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں رہا. 1400 سال پہلے جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو اس وقت کمیونیکیشن کے ذرائع ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں، لیکن وہ لوگ چونکہ غیب پر ایمان رکھتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وہ مان گئے. اب آپ دیکھیے کہ جنت اور جہنم میں ہزاروں، کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، کیونکہ جہنم کی جو گہرائی ہے اور جو منافق سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے. ایک دفعہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا یہ پتھر آج سے 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور آج جہنم کی تہہ میں پہنچا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا نیچے ہوگا، اس کی جو تہہ ہوگی نچلی وہ کتنی نیچے ہوگی، تو فاصلہ کتنا زیادہ ہوگا. اور پھر اس طرح جنت جو ہے وہ انتہائی بلند مقام ہے، اور اسی طرح جنت کا ایک درجہ دوسرے سے اتنا جیسے زمین سے ستاروں کا فاصلہ. تو اب آپ خود سوچئے کہ جو سب سے اوپر والی جنت پہ ہوں گے وہ سب سے نیچے والی جہنم میں رہنے والے لوگوں سے اگر ہم کلام ہوں گے تو یہ اسی بنا پر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کمی نہیں اور کچھ مشکل نہیں ایسی کمیونیکیشن کے وسائل اور ذرائع کی کہ جس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوگا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے، پکار کے کہیں گے ان کے قد تحقیق وجدنا، پایا ہم نے، ما وعدنا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، سچا، ہمارے رب نے ہم سے جنت کا جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے بالکل سچ پایا، وہ بالکل درست تھا. فہل، تو کیا، وجدتم، پایا تم نے بھی، ما وعد ربکم، جو وعدہ کیا تمہارے رب نے تم سے، حقا، سچا، یعنی عذاب کا، یعنی تمہارے رب نے تم سے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچ پایا. قالوا نعم، کہیں گے ہاں. دنیا میں تو نہیں مانتے تھے نا، ان وعدوں کی حقیقت کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن وہاں مان جائیں گے، سرنڈر کر دیں گے. فأذن، تو آذان دے گا، یعنی پکارے گا. آذان کس کو کہتے ہیں؟ پکار کر کسی بات کی اطلاع دینا. تو یہ جو اذان ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ پکار کس چیز کی؟
نماز کے وقت کی، نماز کی اطلاع. فأذن تو پکارے گا کون؟ مؤذن، ایک پکارنے والا. مؤذن کس کو کہتے ہیں؟ پکارنے والے کو. بعض نے اس سے مراد اسرافیل علیہ السلام لیے ہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی اور فرشتہ بھی ہو. تو ایک پکارنے والا اس وقت پکار اٹھے گا، یعنی بات چیت ہو رہی ہوگی کہ اتنے میں ایک اور آواز بیچ میں سے آ جائے گی، اللعنۃ اللہ علی الظالمین. اور وہ پکار کیا ہوگی کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، ذلت اور رسوائی کے ساتھ. یعنی انسان صرف یہ نہیں کہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جنت کا دروازہ بند ہو گیا اس پہ، بلکہ اس میں مزید ذلت اور رسوائی بھی شامل ہوتی ہے. اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اور ظالم جیسا کہ پیچھے آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ ظلم کہتے ہیں کمی کرنے کو، نقص کو، حقوق میں کمی، اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں. الذین، یہاں ظالم کون ہے؟ مزید پہچان بتا دی گئی، یہ وہ لوگ ہیں یصدون. یصدون کا لفظ صاد دال دال سے صد متعدی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ رکتے ہیں اور روکتے ہیں. یصدون جہاں بھی آئے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کس سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بعض لوگ کسی کو تو نہیں روکتے مگر خود بھی آگے نہیں بڑھتے. اللہ کا راستہ معلوم ہے، اللہ کا دین پتہ ہے، لیکن اس کی طرف نہیں بڑھتے، جھجکتے رہتے ہیں، ہچکچاتے رہتے ہیں. اچھا تو کیا ہوا، ابھی بہت وقت ہے، پھر ایک وقت آئے گا پھر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے. بعض لوگ تو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ صرف اتنا نہیں کرتے کہ خود تک ہی رکھے اس بات کو، دوسروں کو بھی وہ جراثیم لگاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. عوج، عوج کہتے ہیں مانوی ٹڑھائی تلاش کرنا، جیسے بات میں یا رائے میں، یعنی کسی کا اوپینین یا کسی کی بات یا قول اس کو غلط بتانا یا اس میں کچھ حجتیں نکال لینا یا اس میں اعتراض کرنا، یہ عوج ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے عوج، عین واو کے اوپر زبر کے ساتھ، عوج، نظر آنے والی چیزوں کا ٹیڑھا پن. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ جو تار لٹک رہی ہے وہ کچھ ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، یا یہ لکیر ٹیڑھی ہے، یا یہ میز سیدھا نہیں رکھا ہوا مثلا، تو یہ کیا ہے؟ عوج. یہ ٹیڑھا پن حسی ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے عوج. عوج ہوتا ہے ان چیزوں کا ٹیڑھا پن جو آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر قول اور رائے کا ٹیڑھا پن. کس کا؟ قول اور رائے کا، یعنی کسی کی بات یا کسی کی رائے یا اس کا جو اوپینین ہے یا اس کی جو سوچ ہے اس کی خرابی. تو یہاں پر اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. تو اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کوئی سڑک ہے اور اس کو بتاتے ہیں کہ وہ سیدھی نہیں ہے، ٹیڑھی ہے، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ دین میں خامیاں نکالتے ہیں، دین کے اندر مین میخ نکالتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے مثلا بتائیے؟ دین کی خامیاں نکالنا، کوئی مثال سے سمجھائیے بات. دین کی باتوں کو ٹیڑھا بتانا، مثلا حجاب کی بات ہے تو عموماً لوگ اس کو کیا کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ یہ عورتوں پہ بہت ظلم ہے، یا اپریشن ہے، یا یہ عورتوں کے خلاف چیز ہے، اور عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے. اور نہیں، اس سے مراد ہمارے عمل کے اوپر تنقید نہیں ہے، اس سے مراد دین کے جو احکامات ہیں ان کو کرٹیسائز کرنا. یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا قرآن کا کوئی بھی جو حکم ہے اس میں حجت بازی کرنا. مثلا وراثت میں عورت کا حصہ اتنا کیوں ہے اتنا کیوں نہیں،
شوہر کو ایک درجہ زیادہ کیوں دیا گیا، یا 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی، متشابہات تلاش کرنا، مختلف احکامات میں تعویلیں پیش کرنا، عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا، یہ تو بہت زیادتی ہے عورت کے ساتھ، یہ حدود تو بہت ظالمانہ ہے، چوری کے اوپر اتنی بڑی سزا کیوں، یہ قربانیاں کرنا جانوروں کو ضائع کرنا ہے، اور حکم کو بذات خود غلط ثابت کرنا، یعنی اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے احکامات کو اپ ٹو دا مارک نہ بتانا کہ یہ اپ ٹو دا مارک نہیں، یہ آج کے دور میں نہیں چل سکتے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، عوج سوچ اور بول کی ٹیڑھائی ہے، سوچ میں ٹیڑھا پن، یہ عوج ہوتا ہے، سیدھی چیز کو الٹا دیکھنا۔ اس کو ذہن میں رکھ کے آپ سوچئے مثالیں، ابھی تک ویسے کافی مثالیں آ گئی ہیں، اس کا تعلق غلط اعمال سے نہیں ہے، یاد رکھیے، آپ لوگ بعض غلط اعمال کی جو مثال دے رہے ہیں، اس کا تعلق غلط سوچ سے ہے، بدعت نہیں آتی اس میں سمپلی اللہ کے حکم پہ اعتراض کرنا کہ یہ کیوں کہا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آج کے دور میں نہیں چل سکتا، بیکار کی بحثیں کرنا دین کے معاملے میں۔ دیکھیے، یہ جو لفظ ہے نا، یبغونہا، یبغون کہتے ہیں تلاش کو، بغی کا معنی ہوتا تلاش، یعنی وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے سے ان کا مقصد ہدایت پانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن کی آیتوں میں سے کیا تلاش کرتے رہتے ہیں، کون سی ایسی باتیں نکالیں جو ہم اسلام کے خلاف کیا کریں، اعتراض کر سکیں۔ اللہ کی آیات میں سے، اللہ تعالی کے احکامات میں سے چن چن کے ایسی باتیں نکالنا جس سے لوگ دین سے متنفر ہوں، دین کے بارے میں ایک نیگیٹو تھنکنگ ان کی پیدا ہو۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یعنی اللہ کے راستے پہ اگر کوئی چلنا چاہے تو وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، کیا کہہ کے، اچھا تم دین کے راستے پہ چل رہے ہو، فلاں دین جس میں مردوں کو 4 شادیوں کا کہا گیا، یا یہ کسی قسم کی کچھ اور باتیں کہ جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں جب سمجھ میں نہیں آتی یا آ بھی جاتی ہیں تو محض لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کی سوچ میں خرابی کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے انکاری ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جسے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو، پھر وہ ایسی جرات ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے حکم پر انگلی اٹھائے۔ ذرا سوچئے، مثلا اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ اس نے اگر کوئی قانون توڑا یا قانون کا مذاق اڑایا یا کسی ملک کی جو قابل احترام چیزیں ہیں، سیکرڈ چیزیں ہیں، ان میں سے کسی کے خلاف بغاوت کی، تو اس کا انجام موت ہوگا یا اس کو بہت سخت جرمانہ ہوگا، پنشمنٹ ہوگی۔ ایسا شخص اگر وہ کتنا بھی چاہے تو وہ کرے گا نہیں۔ کیوں؟ مثلاً آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں، اگر آپ اس کے قانون کا، اس کے لا کا مذاق اڑائیں، توہین کریں اور لوگوں کو اس کے خلاف ورغلائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی۔ چونکہ پکڑ کا ڈر ہے تب سیدھے ہیں، اور اگر یہ پکڑ کا ڈر اٹھ جائے تو کتنے لوگ سیدھے رہیں گے؟ جو اپنی شرافت سے سیدھے کام کریں، بہت کم۔ اسی طرح جن لوگوں کو یہ بھول گیا ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے اور ان کی پوچھ ہوگی اور پکڑ ہوگی، وہ یہ باتیں نہیں کر سکتے، وہ دین میں مین میخ اور عیب جوئی نہیں کر سکتے، وہ دین پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کرتا ہے جس کو مرنے کا یقین نہیں اور مر کے جواب دینے کی بات پر اطمینان نہیں یا ایمان نہیں۔ اسی لیے وہ اللہ کے دین میں ایسی باتیں نکالتے ہیں جس سے لوگوں کا راستہ دین سے رک جائے۔ یعنی الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے ان باتوں کا نتیجہ؟
مثلاً اگر آپ ہر وقت کسی کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں یہ قانون غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں، اور اس کا یہ نقصان ہے اور وہ نقصان ہے، اور ہر وقت آپ اس قسم کی تقریر سنیں تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کہیں گے بالکل یہ غلط ہے اور میں اس کے خلاف بغاوت کرنے لگا اور میں یہ نہیں برداشت کر سکتا. اسی طرح جب کوئی شخص دین کے معاملے میں ہر وقت الٹی باتیں کرتا رہے، برین واشنگ کرتا رہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو سننے والے ایک دن کیا کریں گے؟ اٹھ کے یا تو اس پہ عمل کر لیں گے یا وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اس طریقے سے یہ لوگ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور یہ آخرت کے انکاری ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا. کن دونوں کے درمیان؟ جنت والوں اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، ایک اوٹ ہوگی یا آڑ ہوگی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے. رجال رجل کی جمع ہے، مرد کے لیے آتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں نہیں ہوں گی. اور پیچھے آپ نے وہ لفظ پڑھا تھا نا لعنت اختہا، تو کسی نے یہ سوال کیا کہ یہاں مردوں کا ذکر کیوں نہیں، عورت کا ذکر کیوں ہے؟ تو عورت اور مرد کی بات نہیں ہے وہاں، اس سے مراد گروہ ہے، یعنی سسٹر گروپ جو ہے، یعنی اپنے جیسے دوسرے گروہ کو وہ لعنت کرے گی جو اس کے پیچھے آ رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. تو آراف پر کچھ مرد ہوں گے، لفظی معنی یہ بنتا ہے. آراف کیا ہے؟ آراف عرف ان کی جمع ہے. عرف کہتے ہیں بلند جگہ کو. عرف کیا ہے؟ بلند جگہ، اونچی جگہ. جیسے کوئی برجی ہو، کوئی ٹاور ہو یا کوئی دیوار ہو. مرغ کے سر پہ جو کلغی ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کی، اس کو بھی عرف الدیک کہتے ہیں. گھوڑے کی گردن پہ جو اٹھے ہوئے بال ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی گھوڑا غور سے دیکھا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں نا بال، ان کو بھی عرف الفردوس کہا جاتا ہے. تو عرف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، بلند جگہ. چونکہ بلند جگہ پر کوئی کھڑا ہو تو سب کو نظر آتا ہے، تو یہاں بتایا ہی جا رہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی، کوئی ٹاور ہوگا یا دیوار ہوگی یا کوئی پہاڑی ہوگی یا وٹ ایور. وہاں پر کچھ مرد کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. اور آراف کا لفظ بھی عرف اور معرفت سے بھی ہے، پہچان، یعنی پہچانے جا رہے ہوں گے کیونکہ بلند ہونے کی وجہ سے سب دیکھ سکیں گے. یعرفون، وہ پہچان لیں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کے چہرے سے. سیما جو ہے چہرے کے لیے آ رہا ہے یہاں، ویسے مانا ہوتا ہے علامت، نشانی. ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. ہر ایک سے مراد یہاں کون ہے؟ جنت والے اور جہنم والے، کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے نا. ایک طرف دیکھیں گے تو جنت والے نظر آئیں گے ان کو کیونکہ وہ اونچی جگہ پر ہیں، دوسری طرف دیکھیں گے تو جہنم والے ان کو نظر آئیں گے. دونوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، کیونکہ قیامت کے دن انسانوں کے درمیان ظاہری فرق ان کے چہروں کے فرق سے ہوگا. چہرے فرق ہوں گے، اور دونوں طرح کے چہروں کا ذکر قرآن پاک میں بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے. مثلاً سورۃ آل عمران 106 میں آپ پڑھ چکے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. سورۃ المطففین آیت 24 میں آتا ہے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق دیکھو گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ القیامہ میں آتا ہے آیت 22، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور سورۃ عبسہ میں آتا ہے آیت 40 میں، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، خاک آلود ہوں گے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی ان کی. سورۃ طٰہٰ آیت 102 میں آتا ہے،
وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اکٹھا کریں گے اس دن مجرموں کو نیلے چہروں والے. زرقا ازرق کہتے ہیں نیلے کو، یعنی ان کے چہرے نیلے ہوں گے. کہیں سیاہ چہروں کا بھی ذکر آتا ہے، کہیں نیلوں کا آتا ہے. سورۃ یونس آیت 27 میں آتا ہے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اتنے سیاہ ہوں گے وہ چہرے کہ جیسے سیاہ رات ہو، اتنے کالے ہوں گے وہ چہرے. تو ہر ایک کس سے پہچانا جائے گا؟ اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا. اور امت محمد کی پہچان اس دن کیا ہوگی؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکدار ہوں گے، گلیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، آٹومیٹیکلی چمکیں گے جو جتنا ان کو دھوئیں گے اور خوشی سے وضو کریں گے. تو آراف والے لوگوں کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے. اب یہ آراف والے جو ہیں یہ خود کون ہیں؟ ان کے بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے، جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. نیکیاں جہنم میں جانے سے روکیں گی، لیکن اتنی بھی نہ ہوگی کہ جنت میں لے جائیں. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ جنت میں جا سکے، کیونکہ جو ان کے نامہ اعمال ہوگا وہ بالکل برابر پہ آ جائے گا. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح واضح ہوگا سارا حساب کتاب کہ صحابہ کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی زیادہ ہوگی تو اسے جنت میں لے جائے گی. صحابہ کہتے ہیں جو کے انڈے کو، جو کا انڈا کتنا ہوتا ہے، لیک جس کو بولتے ہیں. اگر اتنی بھی نیکی کسی کی زیادہ نکل آئی تو وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ایسا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، پار ہو گیا. لیکن اگر اتنی کم ہو گئی تو بالکل برابر ہو جائے گا. اب ایسے لوگوں کو ایک جگہ انتظار گاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا. نیکیاں ہیں جنت میں جا نہیں سکتے لیکن جہنم سے بھی روک رہی. اسی طرح برائیاں ہیں لیکن نیکیوں کے برابر ہیں، لہذا ابھی دوزخ میں بھی نہیں بھیجا جا رہا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کیفیت ہوگی یہ بالکل گو کی ہوگی، جو کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو. وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کر کے جہاد کیا اور شہید ہو گئے. شہادت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا رہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں بھی نہیں جا رہے. یعنی ماں باپ کی نافرمانی رکاوٹ بن جائے گی سارے اچھے کاموں کے باوجود کہ وہ جنت میں جا سکے. آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچے کی جان نہیں نکل رہی تھی، دیر تک نزع میں رہا، جان نہیں نکل رہی. معاملہ آپ کے حضور پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پتہ کرو. تو پتہ چلا کہ ماں کا نافرمان تھا. ماں کو کہا معاف کر دو، اس نے کہا میں نہیں معاف کروں گی، اس نے مجھے بہت تپایا. تو آپ نے فرمایا اچھا تم آگ بھڑکاؤ اور اس میں اس کو ڈالو تاکہ اس کی جان نکلے. جب ماں نے یہ سنا تو اس وقت پھر معاف کر دیا اور اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. تو ماں باپ کو تڑپانا اور ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا انسان کے نیک اعمال میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے کہ بہت اچھے ہیں آپ، بہت کچھ کر لیا آپ نے، لیکن ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے. تو ایسے میں وہ جو ناراضگی ہے ان کی وہ کیا بن جائے گی؟ جنت میں جانے سے رکاوٹ. وہاں کھڑے ہیں انتظار میں، حالانکہ شہادت پائی اور شہید تو فوراً جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. کیونکہ ماں باپ جتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ جتنی خیرخواہی کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، وہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے ان کا حق بھی یہ اللہ نے حق رکھا ہے ان کا. بہرحال تو یہ آراف میں سٹک ہوں گے. اب وہ پکاریں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کیونکہ اوپر کھڑے ہوں گے، ادھر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں. اب جنت والوں سے بات کریں گے، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو. ان کو سلام بولیں گے. لم يدخلوها،
وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوں گے. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، طمع رکھتے ہوں گے. طمع کہتے ہیں شدید خواہش کو. شدید خواہش ہوگی ان کی کہ بس جلدی وہاں پہنچ جائیں. اور ویسے بھی جنت والوں کی نعمتیں اور آرام اور سکون اور خوشی اور ان کے چہروں کا روشن ہونا اور ان کے چہروں پہ تر و تازگی اور نعمتیں اور بہاریں دیکھ کر ان کا شدید دل چاہے گا کہ ہم بھی فوراً وہاں پہنچ جائیں. لیکن پہنچ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو وہاں پہنچنے کے لیے چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے آپ کسی مشین میں آپ کو کچھ چینج ڈال کے کچھ نکالنا ہوتا ہے، 99 پینس آپ ڈال دیتے ہیں لیکن 1 پینس کی کمی سے نہیں نکال سکتے اس کو. سب کچھ ہے آپ کے پاس، کیا ہوا 1 پینس ہی تو ہے، گرا ہوا پڑا نظر آئے تو انسان بادر بھی نہیں کرتا اٹھانے کو. لیکن وہاں اس کی کتنی شدید ضرورت ہے کہ آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، 1 پینس کم ہے کہ آپ پانی کی بوتل نکال سکے مشین سے. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالی باریک طریقے سے بندوں کی نیکیاں اور بدیاں الگ الگ کریں گے. دنیا میں اتنے چانسز ہیں نیکی کمانے کے، اتنے، لیکن بعض اوقات ہم کہتے بس اتنا کافی ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں. کرتے نا، ہم سب کرتے، بہت ہو گیا، تھوڑا سا بھی کر کے بہت ہو گیا، وہ تو اتنا بھی نہیں کر رہا. اتنا حریص ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ آراف پہ کھڑے ہو کے جنت میں جانے کے حریص ہیں کہ کسی طرح پہنچ جائے. وہ حرص آج ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی موقع ہے نیکی کا، یہ بھی کر لو، یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، جتنا کر سکتے ہیں جس میں آپ کا بعض اوقات لگتا بھی کچھ نہیں. تو اس چیز کی قدر انسان کو آج نہیں آ رہی، لیکن کل قیامت کے دن وہ شدت سے چاہے گا. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یطمعون جو ہے نا صرف رجا نہیں ہے، صرف امید نہیں ہے، شدید قسم کی طلب. اسی لیے پھر عام طور پہ طمع کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ لالچ. لالچ کس قسم کی امید ہوتی ہے، کس قسم کی خواہش ہوتی ہے؟ شدید گریڈ جس کو کہتے ہیں، کہ بس کسی بھی قیمت پہ پہنچ جائے، کچھ بھی کرنا پڑے لیکن ہمیں مل جائے جنت. اور یہ جو دیوار ہے نا، جو اس کے بارے میں سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے، آراف کا جو مقام ہے نا، اس کے بارے میں سورۃ الحدید آیت 13 میں آتا ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. جنت اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی. لہو باب، اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا، یعنی ادھر ادھر جانے کی جگہ بھی ہوگی. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے سامنے باہر کی طرف عذاب ہوگا. یعنی ایک طرف دوزخ اور ایک طرف جنت. اس بیچ میں وہ لوگ کھڑے ہیں اور انتظار میں ہیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں تلقاء اصحاب النار، آگ والوں کی طرف، قالوا، پکار اٹھیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہم کو، نہ کر ہم کو، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. تلقاء کا لفظ جو ہے یہ طرف یا سمت یا ڈائریکشن یا جہت کے لیے آتا ہے، اور ویسے ہی کہتے ہیں ملاقات کی جگہ کو. لقاء سے نکلا ہے. لقاء کس کو کہتے ہیں؟ آمنا سامنا کرنے کو، ملاقات کرنے کو. تو جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، یہ کیوں کہا پھیری جائیں گی؟ کیونکہ برے منظر انسان دیکھ نہیں سکتا، دیکھنا ہی نہیں چاہتا. آپ کبھی ایسی کوئی تصویر دیکھیں جو آپ کے دل کو نہیں لگتی تو آپ فوراً آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے. لیکن وہاں ان کی نگاہیں پھیر کے دکھایا جائے گا، پھیری جائیں گی، دیکھو ان کو. قالوا، وہ کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، نہ تو کر ہمیں ظالموں کے ساتھ، ہم ان کے پاس نہیں جانا چاہتے، ہمیں دوزخ میں نہ بھیج. تو ان آیات سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ آراف والے پھر کون ہوں گے، کہ جو جنت اور دوزخ کے بیچ کی جگہ پر ہوں گے، انتظار میں ہوں گے. نیکیاں اتنی نہیں کہ جنت میں جا سکے، اور ایسی ہیں کہ جہنم میں بھی جانے سے روک رہی ہیں اور بیچ میں ہیں.
یہاں جو جنت والوں کی بات ہے یہ بڑی اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور پھر یہ کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس جنت تک جانے کے لیے اللہ کا بتایا ہوا، رسولوں کا لایا ہوا حق راستہ دیکھنا، سمجھنا، اس پہ چلنا اور اس کو فالو کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہی راستہ اس طرف جاتا ہے. اگر رسولوں کی لائی ہوئی تعلیم کو انسان ایک طرف ڈال دے اور اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے اور اس کو پڑھے ہی نہ، سمجھے ہی نہ، تو اس مقام اور اس منزل تک پہنچنا مشکل ہے. کیونکہ وہاں یہی اقرار کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے راستہ دکھا دیا ہمیں، ہمارے بس میں تو نہ تھا، ہم تو یہ نہ تھے. اب آپ دیکھیے دنیا میں اس وقت کروڑوں انسان رہتے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جن پر اللہ کا راستہ واضح ہے، یہ دن تک پہنچ چکا ہے، یا جو اس کو پھر لینے کے بھی شوقین ہے اور اس پہ چلنے کے بھی، کہ وہاں تک پہنچ سکے. تو ایسے میں اگر اللہ نے ہم سب پر اپنا کرم کیا ہے اور ہمیں اپنی کتاب سے جوڑا ہے، تو پھر کوئی ایسا موقع اور کوئی ایسی چیز نہیں بیچ میں آنی چاہیے کہ اس راستے کو چھوڑ کے ہم کوئی اور راستہ اختیار کر لیں اور اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیں، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے. رسولوں کی لائی ہوئی تعلیم ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ شیطان نے سب سے زیادہ اسی راستے کو دھندلا دیا کہ نہ دیکھیں اور نہ اس کی طرف بڑھیں. چلیے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اب یہ آراف والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے. ان کے جانے پہچانے لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کو بلائیں گے، بات کریں گے ان سے. اور کیا بات ہوگی؟ قالوا، کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی، تمہارا گروہ، تمہارے ساتھی تمہارے کسی کام نہ آئے. ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ بھی تم تکبر کرتے تھے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے فیضیاب نہ کرے گا. یعنی مسلمانوں کے بارے میں دوزخ والے کیا کہتے تھے؟ ہاں یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہوتے، یا ان کا مذاق اڑاتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ نہیں ان کو جنت نہیں مل سکتی. فرمایا وہ جن کو تم کہتے تھے نا تمہیں جنت نہیں ملے گی، وہ تو آج جنت میں پہنچے ہوئے ہیں. کیا ہوا تمہارے اس خیال کا؟ ان سے تو کہا گیا ہے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے. آراف والوں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس سے اہم ترین ایک سبق ملتا ہے ہم سب کو. کسی بھی نیک یا برے عمل کو چھوٹا یا معمولی اور غیر مؤثر مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. عموماً ہم غلط کام کر کے سوچتے ہیں اس سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چھوٹی سی بات ہے. معلوم نہیں کس چیز پہ بخشش ہو جائے اور کس چیز پہ پکڑ ہو جائے. امتحان تو امتحان ہے نا. آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ٹیسٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، امتحان تو امتحان ہے، اس کا تو نام ہی کافی ہے. لیکن آخرت کا امتحان ہم کو امتحان کیوں نہیں لگتا؟ اس کے بارے میں سوچ کے ہمارے اندر امتحان کی فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ کبھی آئی، کبھی پیٹ میں درد اٹھا آخرت کا سوچ کے؟ نہیں اٹھتا. چلو لکھیے، اب شاید ہی کبھی پڑھ لیں آپ دوبارہ اور یاد آ جائے. کیا میں اپنے کسی گناہ پر تنہائی میں بیٹھ کر واقعی روئی ہوں کہ میرا رب مجھ کو معاف کر دے؟ کیا اپنے کسی گناہ کے گناہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا؟ اصل میں نا ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا. مشکل یہ ہم اپنے آپ کو اتنی ڈھیل دیتے، اتنی چھوٹ دیتے، ہم کہتے پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں. گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا،
لا تزر وازرۃ وزر اخرى. تو کچھ بوجھ جو ہیں ان کو ہم بوجھ سمجھتے نہیں، اس لیے اٹھانے میں کوئی قباحت بھی نہیں. مثلا ہمارے اپنے جسم پہ جتنا بھی گوشت چڑھ جائے اس کا بوجھ ایسا نہیں محسوس ہوتا. ہاں اگر 10 کلو گھی کا ڈبہ اٹھا کے چلنا پڑے تو وہ ایکسٹرا ایک الگ سے بوجھ محسوس ہوگا. تو دوسرے کی چھوٹی سی برائی اور گناہ بھی جو ہماری ذات سے الگ ہو وہ تو بہت بڑا لگتا ہے، اور اپنا سیروں وزن بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اپنے ساتھ جو چمٹا ہوا ہے. گناہوں کا بھی یہی حال ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے نا تو ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کچھ اٹھایا ہوا بھی ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے. اب جہنم والے واپس ان سے بات کر رہے ہیں، کیا ان افیزوا علینا من الماء، کہ جنت کا کچھ پانی ہم پہ بھی پھینکو. او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا، یعنی بھیک مانگیں گے. اپنے ہی رشتہ داروں دوستوں سے کہیں گے خدا کے لیے کچھ پانی بھیج دو، کچھ کھانا ہی بھیج دو. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے مثلا کسی علاقے میں بجلی چلی جائے، پانی چلا جائے، تو رشتہ دار دوسری جگہوں پر اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے بھی دیکھو یہاں تو کل سے بجلی نہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ، تو یا کہ مجھے لے جاؤ یا کچھ بھجوا دو. جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے انسان توقع رکھتا ہے مشکل کے وقت میں، تو وہاں بھی یہ مشکل کے وقت میں ان کو پکار کے کہیں گے کہ کچھ تو ہمارا بھی سوچو. قالو، وہ کیا جواب دیں گے رشتہ دار؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرمہما، ہما کیوں؟ پانی بھی کھانا بھی حرام کر دیا ہے، یعنی جنت کا کھانا پانی حرام ہے. کس پر؟ علی الکافرین، کافروں پر. تم لوگ یہاں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے. یہ کون کافر تھے جن پہ جنت کا کھانا پانی حرام؟ ذرا غور کیجئے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، شغل میلہ بنا لیا. اپنے دین کو تفریح بنانا کیا ہوتا ہے؟ دین کو شغل بنا لینا کیا ہوتا ہے؟ ہم شغل کب کرتے ہیں؟ تفریح کب کرتے ہیں؟ ویکنڈ پہ، فارغ وقت میں. ایسے ہی ہے نا، ہر وقت تھوڑی تفریح ہوتی. تو دین کو تفریح بنانے کا ایک مطلب پھر کیا ہوا؟ صرف فارغ وقت کا کھیل. جب فارغ ہوئے سب دنیا کے کام کر لیے، پھر کہا چلو انجوائمنٹ کے لیے کوئی درس سن آتے ہیں یا کچھ کام کر لیتے ہیں. یعنی پوری سنجیدگی سے نہیں لیا اس کو. دنیا کو تو پوری سنجیدگی سے لیا اور دین کو تفریحاً لیا. جب موڈ ہوا کر لیا، جب موڈ نہیں تو نہ صحیح. دین کو مذاق بنا لیا، دین کو کھیل بنا لیا. جب دل چاہا دیندار بن گئے، جب دل اکتا ہے سب کچھ اتار پھینکا. کیونکہ کھیل کے ساتھ بھی کیا ہم کرتے ہیں؟ جب دل ہوتا ہے کھیلتے ہیں، جب بور ہو جاتے ہیں پھینک دیتے ہیں. بچوں کو آپ دیکھیں کھلونوں کا کیا کرتے ہیں. بازار میں کہیں دیکھ لیں تو رو رو کے برا حال کریں گے کہ یہی خریدنا ہے. اور جب خرید لیں گے تو گھر لا کے توڑ پھوڑ کے ایسا پھینکیں گے، کہیں بھی یہ اس سے کھیلو تو نہیں، اس سے نہیں کھیلنا. پھر کئی دن گزرنے کے بعد پھر خیال آ جاتا چلو اس کو جوڑ لیتے ہیں. جو لوگ دین کو بھی کھیل بناتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. جذبات میں کبھی دین کے لیے رو لیا، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اپنا لیا، جب دل بھر گیا پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر کبھی خیال آ گیا تو سٹور سے نکال کر اس کو جوڑ توڑ لیا، صرف ایک شغل ٹائم پاس کرنے کے لیے. اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. وجہ کیا تھی؟ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. وہ سمجھتے تھے دنیا ہمیشہ یہی رہنی ہے، اس لیے ساری محنت دنیا پہ کر لو. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، جہنم میں پھینک کے فراموش کر دیں گے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی شخص بخار میں تپ رہا ہو تو اس کو انسان کسی کمرے میں ڈال کے بند کر کے تو خود گھر سے چلا جائے، وہ پیچھے سے چیخے چلائے روئے مرے جیے جو مرضی کرے.
اور اس سے پوچھا جب ایسے کیوں کیا، کہ اگر ہمیں یاد ہو کہ تم بیمار ہو تو پھر ہم گھر سے کیسے نکلے، تو تم کو بھلانے کے لیے ہم نے کیا. ان کا بھی حال یہی ہوگا کہ جہنم میں پھینک کر ان کو دروازہ بند کر کے بلا دیا جائے گا کہ کوئی جل بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے اور پریشان بھی تھے. کیوں؟ ان سے اتنا ظالمانہ سلوک نہیں، ظالمانہ نہیں، اس لیے کہ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا یہ بھولے ہوئے تھے آج کے دن کی ملاقات کو. انہوں نے کب یاد رکھا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کو حساب دینا ہے؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ لوٹنا ہے ہی نہیں. انہ یظن ان لن یحور، یہ تو سمجھتا تھا کوئی واپسی ہے ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہ ہوگا. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، خوب مزے کرو کہ دنیا دوبارہ تھوڑی ملے گی. مثلاً آپ دیکھیں ہم شادیوں کے موقع پہ ہر غلط کام کرتے ہیں یہ کہہ کے لو ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے، ایک ہی تو دفعہ، اب یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں. ہر غلط کام یہ سوچ کے کر لیتے ہیں اچھا سب تو کر رہے ہیں اب ہم ہی نہ کریں. وما كانوا بآياتنا يجحدون، تیسرا قصور کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. پہلا، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، فارغ وقت کا کھیل. دوسرا، آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا. تیسرا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہ دیے، تجھے عزت و اکرام سے نہ نوازا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہ تھے؟ آج کے دور میں گاڑیاں کہہ سکتے ہیں. کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہ کرتا تھا، یعنی تمہاری اتھارٹی نہ تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کتاب. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، البتہ تحقیق لائے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیلاً پیش کیا ہے، کھول کھول کے رکھ دیا ہم نے علم کے ساتھ. یعنی جو کچھ بھی ہے اس کتاب میں وہ بالکل سچ اور برحق ہے اور پورے دلائل پر مبنی ہے. اس کتاب میں ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جس کے پیچھے دلیل نہ ہو یا جو سچائی پر مبنی نہ ہو. ہدم و رحمتن، اور کیا ہے یہ کتاب؟ علم والی ہے، مزید ہدایت اور رحمت والی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور رحمت کے بارے میں بھی آپ پیچھے پڑ چکے. یہ کتاب رحمت ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کتاب کا آنا دراصل اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے. تو سیدھا راستہ دکھانا اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. ایسا نہیں کیا اس نے کہ راستہ دکھائے بغیر ہم سے سیدھے راستے پہ چلنے کا مطالبہ کیا ہو. لیکن یہ سب چیز کس کو فائدہ دے گی؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کو، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہوں. کس پر؟ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ھدی للمتقین. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت یا کسی ایک بات کو بھی آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے، وہ اپنے لیے علمی بنیادیں رکھتی. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے تو آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی جن نتائج تک وہ پہنچ رہی ہے وہ قرآن سے بہت حد تک مطابقت رکھتے ہیں. سورۃ فصلت آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی آیات، فی الآفاق، آفاق میں، کائنات میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی ذات میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ یقیناً یہ حق ہے، یہ بالکل سچی کتاب ہے.
اور آپ دیکھیے کہ کس کانفیڈنس کے ساتھ یہ کتاب اپنے بالکل ابتدا اور شروع میں ہی کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ یہ علم پر مبنی ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے اور اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، لیکن یہ سب فائدے ایمان والوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، نہیں وہ انتظار کرے، حل کے بعد اللہ آئے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں وہ انتظار کر رہے، ینظرون کا معنی ہے ینتظرون، انتظار، الا مگر، تأویلہ اس کی تعویل کا۔ تعویل کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ واو لام، اسی سے لفظ کیا بنتا ہے؟ اول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلا، اولا، پڑھ چکے نا آپ؟ تو حمزہ واو لام سے نکلا ہے تعویل، جس کا معنی ہوتا ہے اصل کی طرف لوٹنا، بیک ٹو بیسکس۔ تو تعویل ہوتا ہے اصلی مراد کی طرف لوٹنا، آیت کا جو اصل معنی ہے اس کو پانا۔ تو اسی سے پھر نکلا تعویل کا معنی انجام، نتیجہ۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کی تعویل کا، یعنی نتیجے کا، انجام کا۔ کس کے؟ اس دنیا کے۔ یعنی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کس بات کا انتظار ہے انہیں؟ کہ دنیا ختم ہو جائے اور ان کے اعمال کا نتیجہ سامنے آ جائے۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن آ جائے گا اس کا انجام، یعنی قیامت کا دن۔ یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جو بھولے رہے اس کو، کس کو؟ یوم کو، قیامت کے دن کو، من قبل، اس سے پہلے، کیونکہ پیچھے گزر چکا نا کہ ان کو بھلا دیا جائے گا جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھلانا کیا ہے؟ یعنی ان کو ان کی مصیبت میں اس طرح چھوڑ دینا کہ ان کی آہ، فریاد، پکار، دعا کچھ بھی نہ سنی جائے، گویا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اس طرح لوگ بھلا دیے جائیں گے کہ ان کی چیخیں، ان کا شور، ان کا ہنگامہ، اس کا رونا دھونا کچھ بھی نہ سنا جائے گا، بالکل فارگیٹ اباؤٹ کر دیا جائے۔ تو جس دن اس کی تعویل یا اس کا انجام سامنے آ جائے گا، یقول الذین، تو کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جو اس کو بھولے رہے، یعنی قیامت کے دن کو، من قبل، اس سے پہلے۔ کیا کہیں گے وہاں جا کر؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق لائے ہمارے رب کے رسول حق۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی قول جنت والے بھی کہیں گے، پیچھے پڑ چکے نا کہ ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، لیکن ان کا یہ قول قبول کر لیا جائے گا اور ان کا یہ اقرار قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے وقت پر قبول کی تھی یہ بات، انہوں نے یعنی اہل جنت نے یہ بات، کون سی؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، دنیا میں ہی مان لی تھی، انجام کے سامنے آنے سے پہلے ہی اس کو قبول کر لیا تھا۔ آج ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس کو کتنا قبول کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے اور ہماری عقل میں نہیں سماتا، یا ہمارے دل کو نہیں لگتا، یا ہمیں اس میں کچھ مشکل لگتی، یا اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم اس کو ماننے کے لیے کتنا تیار ہوتے ہیں۔ حق کا انکار کیا ہے؟ تکبر۔ دنیا ایک ایسی امتحان کی جگہ ہے جہاں طرح طرح کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں میں کچھ کیا کرتے ہیں؟ حق کے راستے کے ٹیڑھا پن اور کجی تلاش کرتے رہتے ہیں، جو کہ ہے نہیں مگر وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ اور اس میں بنی اسرائیل آپ دیکھیے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، انہوں نے کیا کیا؟ اس حکم کو کس طرح لیا؟ بہت سمارٹلی، کہ جمعے کو جال ڈال دیتے اور اتوار کو اٹھا لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو اللہ کا حکم مان لیا، حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اس میں ہیلا سازی کر رہے تھے، چالاکی کر رہے تھے۔ کتنی سخت سزا دی گئی کہ ان کو بندر بنا دیے گئے، کہ بندر انسان سے قریب تر ہوتے ہیں نا، کہ کوئی دیکھے تو کہ ہاں انسان، لیکن وہ انسان نہیں رہے۔
تو آج دنیا میں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بار بار ان کے بارے میں کہا گیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام میں تحریف کر دیتے ہیں، کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. تو اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کلام کو اس کے اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، کچھ سے کچھ معنی اور تفسیر اور معلوم نہیں کیا کیا نکالتے رہتے ہیں، اور لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، وہ ان کے پھیر میں آ جاتے ہیں اور یہیں سے پکڑ ہو جاتی ہے. تو آج ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس حق کو حق مانتے ہیں، کیا رسولوں کی طرف سے لائی ہوئی بات کو ہم سچا سمجھتے ہیں، یا ہمیں اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا. ٹھیک ہے، حکمت جاننا ایک اور بات ہے، سوال آپ کریں سمجھنے کے لیے، لیکن یہ کہنا کہ یہ تو میری عقل کو ہی نہیں لگتی بات، اور یہ تو اس دور میں ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ تو 1400 سال پہلے کے لیے تھی. تب آپ خود سوچئے کہ ایسا کہنے والے دراصل اپنے عمل سے کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں رسولوں کی لائی ہوئی چیزوں پر اعتراض ہے. وہ اس کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی خواہشات اور اپنے جیسوں کی بنائی ہوئی باتوں اور فلسفوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ کی بات اس قدر اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کوئی بھی بات سنتے، کوئی حکم، وہ کہتے ہیں یہ رب نے اتارا. وہ حق سنتے اور ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑتی ہیں، جیسے نصارہ تھے، نجاشی اور اس کے ساتھی جو تھے، انہوں نے حق کو سنا، کوئی تکبر نہیں، کچھ نہیں، رونے لگ پڑے، آنسو بہانے لگ گئے کہ یہ تو بالکل سچی بات ہے، وہ قبول کر لیا اس کو. اور کچھ لوگ قبول کرنے کی بجائے اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرنے لگتے. تو یہ دو مختلف طرح کے لوگ ہیں نا. آج ہم کن میں شامل ہیں؟ کیا ہمیں حق اٹریکٹ کرتا ہے؟ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ٹھیک ہے میں کر لوں گی، مجھے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ کی بات بالکل سچی بات ہے، آخر کیا مشکل ہے اس میں؟ کچھ مشکل نہیں، ہم تو مسلمان اسی لیے. اور کچھ لوگ وہ کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی کوئی بات سامنے آئے تو ماننے کو تیار نہیں، اس کے آگے جھکنے کو تیار نہیں. تو فرق ہو جاتا نا پھر. تو اپنے آپ کو ڈھونڈیے، آپ کہاں کھڑے ہیں، کسی بھی حکم کے بعد دل کا حال کیا ہوتا ہے، کیا چاہتے ہیں. بعض لوگ قرآن کی بات ان کو اپیل ہی نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ہمیں اس میں کوئی لاجک نہیں نظر آ رہی، ہمیں اس کی کوئی ریزن نہیں سمجھ میں آ رہی. اس کے مقابلے میں کسی دنیا کا کوئی اسکالر ہو، کوئی آرٹسٹ ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، وہ اگر کوئی بات کہہ دے تو اس سے بہت جلدی مروب ہو جاتے ہیں، اس کے آگے بہت جلدی سر جھکا دیتے ہیں، اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو سائنٹیفک فیکٹس پر بیسڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے قصے کہانیوں کی نہیں، کوئی جھوٹ موٹ جمع کر کے نہیں بھیجی، یہ کتاب فصلناہ علی علم، اور عربی زبان میں سائنس کے لیے لفظ علم استعمال ہوتا ہے، یعنی ثابت شدہ فیکٹس پر مبنی ہے، جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن یہ اب ہر ایک کا امتحان ہے کہ کون اس پر اس طرح ایمان لاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اور کون اس پر اس طرح ایمان لایا ہوا ہے کہ بس وہ مجبوراً کا ایمان ہے، اور ساتھ دل میں شکوک و شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، اور ایک ایک حکم کے پیچھے بحث مباحثے ہیں. تو ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا مسلمان ہے، کیونکہ جیسی سوچ ہوگی، جیسا عمل ہوگا، انجام بھی ویسا ہی ہوگا. تو وہاں پر وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء، پس کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی، کہیں سے کوئی سفارشی مل سکتے ہیں؟ فیشفعوا لنا، وہ ہماری سفارش کر دیں. لیکن کیا ہوگا سفارش کا حال؟ سورۃ المدثر آیت 48 میں آتا ہے فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، ان کے حق میں اگر کوئی سفارش کرنا بھی چاہے تو ان کو سفارش فائدہ ہی نہ دے گی، کیونکہ ان کے حق میں سفارش قبول نہ ہوگی. سورۃ الانبیاء آیت 28 میں آتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ سفارشی ان کے لیے سفارش بھی نہ کریں گے
مگر جس سے وہ راضی ہو جائے. سب کو سفارش کی اجازت بھی نہ ہوگی. دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا، جب انسان کا کوئی کام اٹک جائے تو پھر وہ کیا تلاش کرتا ہے، کس سے مدد لوں، کس کو کہوں کہ وہ آگے کہہ دے اور معاملہ آسان ہو جائے. او نردو، اور اگر کوئی سفارشی نہیں تو ہمیں ہی واپس ذرا بھیج دیا جائے. نردو رد سے، لوٹایا جائے ہم کو. کس لیے واپس، کس لیے جانا چاہیں گے دنیا کی طرف؟ فنعمل، پھر ہم عمل کر لیں، غیر الذی کننا نعمل، اس کے سوا جو ہم عمل کرتے تھے. اب دیکھیں سورۃ المومنون میں بھی آتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب مجھے واپس بھیج دے کہ میں کوئی اچھے کام کر لوں. اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں مجھے وہاں واپس لوٹا، کہ ابھی تک جو کام میں نے نہیں کیا میں ذرا وہ جلدی سے کر لوں جا کے. آج ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، مہلت ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے، اپرچونٹی ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں ہلتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم نہیں کرتے، سوچتے رہتے ہیں اچھا کر لیں گے نا، پھر کیا ہوا، جلدی کس بات کی، کر لیں گے. ایک ایک نماز کے وقت کہتے رہتے اچھا پڑھ لیں گے نا، پڑھ لیں گے، اور تاخیر کر کے پڑھتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا موقع تو کتنی تیزی سے ہم اس کی طرف لپکتے ہیں. یہی ہمارا امتحان ہے. اور وہاں پر وہ کیا کہیں گے، یا رب ایک دفعہ واپس بھیج، ہم کچھ کر کے آئیں، اور اب ہم وہ غلط کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے تھے. غیر الذی کننا نعمل، اب ہم اچھے کام کر کے آئیں گے. سورۃ السجدہ میں بھی آتا ہے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں واپس لوٹا، ہم کچھ اچھے کام کریں، ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں بالکل یقین آ گیا. سورۃ الانعام میں آپ پڑھ چکے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم دیکھ سکو جب وہ آگ پہ کھڑے ہوں گے. فقالوا، کیا کہیں گے، یا لیتنا نرد، کاش ہم واپس لوٹائے جائیں. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں. لیکن کیا ان کی یہ پکار سنی جائے گی؟ ان کا یہ رونا، چیخنا، چلانا، تڑپنا کہ یا رب ایک چانس اور دے. آج چانس ہے اور ہم اویل نہیں کر رہے، ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، صرف سستی کے مارے ادھر ادھر وقت ضائع کر رہے ہیں. اور کل چانس نہیں ہوگا اور روئیں گے اور تڑپیں گے اور چانس نہیں ملے گا. آج چانس ہے تو فائدہ نہیں، اور کل چانس نہیں تو طلب بڑھ جائے گی. قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈالا، کسی نے ان کو کچھ نہیں بگاڑا، یہ خود ہی اپنا نقصان کرنے والے تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے. کون؟ ما كانوا يفترون، جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے. کیا؟ شرک، یعنی جو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے، اور جن کے بارے میں ان کے بڑے دعوے تھے اور زوم تھا کہ کل وہ ہمارے کام آئیں گے. وہ کہتے تھے جیسے سورۃ یونس آیت 18 میں آتا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت اور یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، ہماری سفارش کریں گے. وہ سارے ان کو چھوڑ دیں گے. پیچھے پڑھا نا آپ نے، وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو گم ہو گئے کہیں. یعنی آپ اس طرح ہے نا کہ جیسے آپ کسی کو پکڑ دگڑ کے اپنے ساتھ مدد کرنے لے جائیں، اور ایک ہجوم ہنگامے میں جس نے آپ کو رستہ دکھانا تھا، یہ جس نے آپ کے کام آنا تھا، وہ کہیں ادھر ادھر کھو جائے، چھوڑ کے بھاگ جائے. کیسے پہنچیں گے منزل تک؟ سوچیں ذرا. قیامت کے دن ان کے ساتھ یہی ہوگا. جن پر آج ان کی ساری توقعات ہیں، ڈیپینڈ کر رہے ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، پکا یقین ہے ان کا. وہ قیامت کے ہجوم میں وہ دائیں بائیں دیکھیں گے، وہ کدھر ہیں ہمارے سفارشی؟ وہ جن کے اوپر ہم نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ کہاں گئے؟ وہ کہیں گے دلو عنا، وہ تو کھو گئے، چھوڑ گئے ہمیں، وہ تو دھوکہ دے گئے، دغا دے گئے ہم کو. اب آپ سوچئے کہ ایک شخص کے پاس خود بھی کچھ نہیں لائے ساتھ، اور جنہوں نے لانا تھا وہ بھی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ بعض اوقات آپ اکٹھے نکلتے ہیں، 2 گاڑیاں آگے پیچھے، اور کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں آپ طے کرتے ہیں کہ اچھا تم کھانا رکھ لینا، پانی رکھ لینا، اور ہم فلاں چیز رکھ لیں گے. اور کیا ہوتا ہے، کافی دیر تک ساتھ چلتے رہتے ہیں، اچانک کوئی بیچ میں اور گاڑی آ جاتی ہے اور وہ
یا کوئی ایگزٹ لے کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اب نہ کھانا ہے نہ پانی. ضلوا عنا، وہ گم ہو گئے ہم سے، وہ تو کہیں اور چلے گئے. اب کیا کریں؟ اب کہیں گے چلو گھر چلیں، ساری پکنک ہو گئی. وہاں سے تو واپس بھی نہیں آ سکتے. نہ خود کچھ پاس ہے اور نہ ساتھی ساتھ ہیں. جو ساتھ ہیں بھی وہ بھی پوچھ نہیں رہے. اس قدر خود غرضی کا دن ہے وہ. لیکن آج ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ ہم اپنے لیے کچھ کر لیں. اس دن انسان اپنی جوانی پہ پچھتائے گا کہ کاش میں اس جوانی سے کوئی بہتر کام لیتا. اپنے مال کے بارے میں پچھتائے گا کہ اس سے کچھ بہتر کام کرتا. آج چانس ہے، مہلت ہے، موقع ہے، لیکن آج ہم غفلت کا شکار ہیں اور خوش فہمیوں کا شکار ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو بہت سی خوش فہمیاں ہیں، اور وہ خوش فہمی کیا ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں، مجھے مزید اچھائی کی یا مزید چیزوں کی ضرورت نہیں. لیکن کل قیامت کے دن انسان کو پتا چلے گا کہ وہ کتنا محتاج ہے، کہ جب ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے وہ ویٹنگ لائن میں کھڑا ہوگا، اور اس سے انسان اپنے آپ کو کاٹے کو کہے گا کہ کیا میں اتنا نہیں کر سکتا تھا. اور چانسز اس کو سارے دکھائی دیں گے، دیکھو کتنے کتنے موقع تھے نیکی کے کام کرنے کا، تم نے کھو دیے. جب تم نے کھو دیے تو آج تمہیں بھلا دیا جائے گا. چلیے.
بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.